وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وقال الذين كفروا اور کہا کافروں نے للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے لو کان خیرا اگر ہوتا یہ بہتر، اگر یہ بہتر ہوتا یعنی یہ قرآن یہ کوئی خیر ہوتا، یہ کوئی اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ کی کتاب ہوتی، اگر اس میں خیر ہوتی قرآن میں ما سبقونا الیہ نہ وہ سبقت لے جاتے ہم سے اس کی طرف۔ کافروں نے ایمان والوں کے بارے میں کہا، کافر لوگوں نے یعنی کافروں میں سے جو مالدار لوگ تھے، سرکش قسم کے لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جو سردار قسم کے لوگ تھے انہوں نے عام مسلمانوں کے بارے میں کہا۔ عام مسلمانوں سے مراد ہے جو غریب مسلمان تھے، جو غلام تھے یا غریب تھے یا معاشرے میں ظاہری طور پہ جن کا سٹیٹس کوئی نہیں تھا، تو کافر لوگ اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتے تھے دنیاوی مال دولت اقتدار کی وجہ سے، اور وہ غریب مسلمانوں کو، اور آپ کو پتہ جو شروع میں مسلمان ہوئے ان میں زیادہ تر لوگ غریب تھے، غلام طبقہ تھا اور کمزور ظاہری اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے وہ پست لوگ تھے، اور زیادہ تر یہی ہوتا رہا ہے ہمیشہ سے ہر نبی کی امت میں، جو زیادہ تر لوگ، میں یہ نہیں کہتا سارے لوگ، مالدار قسم کے لوگ بھی، صاحب اقتدار قسم کے لوگ بھی ایمان لائے ہیں، لیکن وہ تھوڑے رہے ہیں۔ زیادہ تر غریب لوگ، زیادہ تر معاشرے میں جو ظاہری طور پر جو معاشرے کے اندر ان کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہوتی، لوگ ان کو عزت نہیں دیتے، تو زیادہ تر وہ لوگ شروع میں ایمان لاتے ہیں۔ اکثر سرداروں نے نبیوں کی قوم میں جو سردار تھے، جو مالدار لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے نبیوں پر اعتراض کیا کہ ہم ایمان کیوں لائیں، زیادہ تر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ غریب قسم کے لوگ ہیں، وہ ہم میں حقیر قسم کے لوگ ہیں۔ یہی اعتراض حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام پر کیا، اور انہوں نے کہا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ایک بشر ہیں ہماری طرح، ایک تو ہمیں یہ اعتراض ہے آپ پر،
اور ہمیں دوسرا آپ پر اعتراض یہ ہے کہ آپ کے پیروکار اراذلنا، وہ ہم میں سے حقیر قسم کے لوگ ہیں دنیاوی اعتبار سے، بادی الرأی، ظاہری آنکھ سے، وما نرى لكم علینا من فضل، تو ہم تمہیں اپنے سے افضل نہیں سمجھتے، ہم بہتر ہیں۔ یہ غریب قسم کے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے معاشرے میں، یہ غریب قسم کے لوگ یہ ہم سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اصل میں جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس اقتدار ہو، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ حالانکہ یہ مال، دولت، اقتدار اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اور انسان کا جو ایک ناقص ہے، انسان کا کام یہ ہے کہ جب اس پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں تو انسان اللہ کا زیادہ شکر ادا کرے، لیکن شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ دھوکہ دینے کے لیے ہمیں، یہ دنیا بھی دھوکے کی جگہ ہے۔ تو انسان پر جب مال زیادہ ہوتا ہے، اس کے پاس جب اس کے پاس اقتدار ہوتا ہے تو اس کے گردن کے اندر سریا فٹ ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے، وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکش ہو جاتا ہے۔ کب؟ ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ جب کسی انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر سرکشی آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبیوں کی مخالفت میں جو پیش لوگ رہے ہیں، شروع میں جنہوں نے نبیوں کی مخالفت کی اور نبیوں کی مخالفت میں انہوں نے باقاعدہ کردار ادا کیا، خود بھی ایمان نہ لائے، لوگوں کو بھی نبیوں سے دور کرنے کی کوشش کی، تو وہ زیادہ تر سردار قسم کے لوگ تھے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جہاں بھی نبیوں کا قصہ بیان کرتے ہیں تو جب بھی نبیوں کا قصہ، نبیوں کی دعوت بیان کرتے ہیں تو نبیوں کی دعوت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں، سردار قسم کے مخالفین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، سرداروں نے کہا، یعنی جو مخالف سردار ہیں انہوں نے کہا، یعنی جو مخالفت، نبیوں کی مخالفت میں پیش لوگ کون ہوتے تھے؟ جو سردار قسم کے لوگ ہوتے تھے، جن کے پاس مال ہوتا تھا، جن کے پاس دولت ہوتی تھی، جن کے پاس اقتدار ہوتا تھا، وہ خود بھی نبیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے اور وہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی نبیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ایک بندے کے پاس اگر اللہ کا انعام ہو، اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوں، وہ بندہ ہمیشہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے کہ میرے پاس بڑی دنیا کی نعمتیں ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے ایک انسان کا، یہ دنیا جو دھوکے کی جگہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ جو ہمارے ساتھ سب سے بڑا دھوکے باز لگا ہے شیطان، یہ ہمیں دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے مال اور اقتدار کی وجہ سے۔ تو جو بندہ مالدار ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، الا ماشاء اللہ، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو برتر سمجھے گا۔ جو بندہ دنیاوی طور پر اس سے کمتر ہوگا، وہ اس کو اپنے سے کمتر سمجھے گا، خواہ وہ دینی طور پہ اسے کتنا ہی برتر کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کے ہاں اصل معیار دنیا ہے کہ دین تقوی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے معزز شخص، سب سے عزت والا شخص، جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اصل عزت مال کی نہیں ہے، اصل عزت اقتدار کی نہیں ہے، اصل عزت اللہ کی ہے۔ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ چونکہ اللہ کے لیے ہے تو پھر وہ اللہ وہ عزت اپنے رسول کو بھی دیتے ہیں اور مومنوں کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں معزز کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا، چاہے وہ دنیا کے اندر غریب بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے اندر دنیاوی طور پر کتنا ہی کمتر کیوں نہ ہو، لیکن یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے، جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، اسے یہ بات بہت مشکل سے سمجھ آتی ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی اسے توفیق ہو تو اسے سمجھ آ جائے تو سمجھ آ جائے، ورنہ زیادہ تر لوگ اس بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس اقتدار ہے، ہم برتر ہیں۔ چاہے انہیں پتہ ہو کہ چاہے وہ مسلمان ہوں، آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں کئی لوگ ہیں، الا ماشاء اللہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان لوگوں میں بھی آج انہیں پتہ ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جس کو قرآن اچھا آتا ہے،
کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ جو فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے وہی بیان فرمائی۔ اب مسلمانوں کو تو اس پر یقین کرنا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، وہ قرآن سیکھنے سکھانے والوں کو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ انہیں اپنے سامنے جھکانے کو، اپنا کمی کمین بنانے کو تیار ہیں، وہ ان کو اپنے سے بڑا ماننے کو، ان کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، الا ماشاء اللہ، اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ مستثنا ہیں، زیادہ تر لوگوں کی یہی صورتحال ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر کیا۔ اور کافروں نے کہا، کافروں سے مراد یہاں سردار قسم کے، مالدار قسم کے لوگ مراد ہیں، قریش کے سردار۔ انہوں نے ایمان والوں سے کہا، یہاں ایمان والوں سے مراد غریب قسم کے، کمزور قسم کے لوگ مراد ہے۔ اگرچہ شروع میں ایمان والوں میں سارے کمزور نہیں تھے، سارے ہی غریب نہیں تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق مالدار تاجر تھے، حضرت علی اور دیگر لوگ بھی، حضرت عثمان بھی شروع دور میں مسلمان ہو گئے، لیکن یہ تھوڑے لوگ تھے۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی، چلیں بہرحال وہ تو بعد میں مسلمان ہوئے، تو حضرت خباب، اور اس قسم کے لوگ جو غریب تھے، حضرت بلال بن ابی رباح۔ زیادہ تر لوگ غلام تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں ان کے مشرک مالکوں سے خرید کر زیادہ قیمت دے کر آزاد کر دیا۔ لیکن اب مشرک ان کو کوئی عزت دینے کو تیار نہیں تھے، یہ تو ہمارے غلام تھے، یہ تو ہمارے کمی کمین تھے، یہ ہم سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں، وہ کبھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو کافروں نے، یعنی کافر سرداروں نے کہا ایمان والوں کے لیے، یعنی غریب ایمان والوں کے لیے، ان کے بارے میں کہا لو کان خیرن، اگر یہ بہتر ہوتا، یہ اسلام، یہ قرآن، اگر یہ حق ہوتا، اگر یہ بہتر ہوتا، ما سبقونا الی، تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی طرف۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ہم سے زیادہ ذہین فتین کوئی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، ہمارے پاس تو مال ہے، ہمارے پاس تو اقتدار ہے۔ جس کے پاس مال اور اقتدار ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اگر یہ اچھی چیز ہوتی، یہ قرآن حق ہوتا، سب سے پہلے ہم اس کو مانتے، چونکہ ہم نے اس کو نہیں مانا، اس کا مطلب ہے یہ حق نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، یہ غرور ہوتا ہے ایک مالدار شخص کو، ایک اقتدار والے شخص کو۔ وہ کہتا ہے کہ جو چیز مجھے سمجھ نہیں آتی، جو چیز مجھے جو ہے میں جس کو نہیں مانتا، وہ چیز اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ غرور ہوتا ہے جو مالدار شخص کا، الا ماشاء اللہ، جو اقتدار والے شخص کے اندر غرور بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند میں ہوں۔ انہوں نے کہا ایمان والوں کے بارے میں کہ یہ ہم سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ قرآن خیر ہوتا، اگر یہ اسلام خیر ہوتا تو ہم سبقت لے جاتے، ہم تو مالدار لوگ ہیں، ہم تو سیانے قسم کے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں بھی محاورہ ہے کہ جس کے گھر دانے، اس کے کملے بھی سیانے، اور اس کے جو ہے وہ بچے بھی سیانے ہوتے ہیں۔ وہ سیانے ہوتے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو بابر کراتے ہیں کہ ہم سے زیادہ عقل مند کون ہو سکتا ہے۔ چونکہ ان کے پاس مال ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، کوئی ان کی مخالفت نہیں کرتا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی عقل مندی کی بات کی ہے، حالانکہ بعض دفعہ بالکل فضول بات انہوں نے کی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس مال ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، لوگ ان کی مخالفت نہیں کرتے تو وہ بڑکے مارتے رہتے ہیں۔ تو بدبختوں نے یہی بات السابقون الاولون صحابہ کرام کے بارے میں کی۔ السابقون الاولون صحابہ کرام کا مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ ان سے زیادہ اللہ کے ہاں کس کا مقام ہو سکتا ہے؟ جو شروع میں ایمان لے آئے، بعد میں ایمان والے صحابہ، سیدنا خالد بن ولید جیسے لوگ، بعد میں ایمان لانے والے لوگ، حضرت امیر معاویہ، اور جو بعد میں ایمان لانے والے تھے، چاہے وہ سردار تھے کفر میں بھی، بعد میں بھی ان کی بڑی اہمیت تھی، ان کا ایک مقام تھا اسلام کے اندر، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس کی جاہلیت کے اندر اہمیت ہو، اس کو اگر وہ مسلمان ہو جائے، اس کو اسلام میں بھی اہمیت دی جائے گی۔ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، جو تم میں سے جاہلیت میں بہتر لوگ ہیں وہ اسلام میں بھی بہتر ہوتے ہیں، اگر ان میں سمجھ بوجھ آ جائے، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو وہ اسلام میں بھی ان کو مقام دیا جائے گا۔ تو یہ جو السابقون الاولون صحابہ کرام تھے، ان کا مقام تو حضرت خالد بن ولید اور بعد میں ایمان لانے والے صحابہ کرام سے بہت زیادہ تھا۔ ایک موقع پر
کسی بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا شروع میں ایمان لانے والوں میں، اور حضرت خالد بن ولید وغیرہ جو بعد میں ایمان لائے تھے ان میں کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو گیا، حضرت خالد بن ولید وغیرہ وہ اختلاف کرنے لگے پرانے ایمان والوں سے جو غریب قسم کے لوگ تھے، لیکن وہ شروع میں ایمان لائے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے حضرت خالد بن ولید اور ان جیسے لوگوں سے، فرمایا کہ میرے ساتھیوں سے تم اختلاف کیسے کرتے ہو؟ اگر یہ میرے ساتھی اگر یہ ایک مد گندم کا خرچ کر لیں تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا وہ ان کے ایک مد کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک مد کیا ان کے آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ اس چلو میں جتنا آ جائے یہ ایک مد ہوتا ہے، تو ایک مد کے برابر یہ اگر گندم خرچ کر لیں اور تم بعد میں مسلمان ہونے والے، چاہے وہ صحابہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، چاہے وہ اللہ کی تلوار ہیں سیدنا خالد بن ولید، بعد میں مسلمان ہوئے، تو فرمایا کہ میرے یہ جو پرانے صحابہ ہیں ان کو کچھ نہ کہنا، یہ اگر ایک مد خرچ کریں تو تمہارا جبل احد کے برابر سونا خرچ کرنا ان کے ایک مد یا آدھے مد سے بھی ہلکا ہے۔ میں نے بھی ذکر کیا ہے یہ چلو کے اندر جتنا آتا ہے، ایک مد یا آدھا مد، ایک مٹھی میں جتنا گندم آتی ہے یہ آدھا مد بھی خرچ کر لیں، ان کا آدھا مد گندم تمہارے جبل احد کے برابر سونا خرچ کرنے سے افضل ہے۔ وجہ کیا ہے کہ شروع میں مسلمان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، فرمایا کہ جو فتح مکہ سے پہلے جس نے لڑائی کی فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور خرچ کیا، اور جس نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا اور خرچ کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فتح سے پہلے جس نے جہاد کیا اور خرچ کیا، اور جس نے فتح کے بعد جہاد کیا خرچ کیا، فرمایا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن ساتھ ہی فرمایا اللہ نے دونوں سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہاں حسنہ سے مراد جنت ہے۔ اللہ نے فتح سے پہلے قتال کرنے والوں اور خرچ کرنے والوں اور فتح کے بعد قتال کرنے والوں خرچ کرنے والوں دونوں سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، لیکن دونوں کا جنت کے اندر ایک جیسا مقام نہیں ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے پہلے خرچ کیا ہے، پہلے جہاد کیا، السابقون الاولون کا جو مقام ہے وہ بعد والوں کا مقام نہیں ہے۔ تو اسلام تو اتنی اہمیت دیتا ہے، اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ ان کے پاس مال ہے کہ مال نہیں ہے، لیکن ہمیشہ سے جو بدبخت لوگ ہیں، کافر لوگ، سردار قسم کے لوگ، وہ ہمیشہ یہ ان شروع میں ایمان والوں کی تنقیص کرتے رہے ہیں، ان کو برا بلا کہتے رہے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، اور مذاق اڑانے میں یہاں تک وہ کہہ دیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جو ایمان انہوں نے قبول کیا ہے، جس کتاب پر یہ ایمان لا رہے ہیں، جس نبوت پر یہ ایمان لا رہے ہیں، اگر وہ کوئی اچھی شے ہوتی تو ہم تو عقل مند قسم کے لوگ ہیں، ہم پہلے ایمان لے آتے، چونکہ وہ چیز اچھی نہیں ہے لہٰذا ہم نے اس کو مانا نہیں، اب ان کے ماننے سے وہ چیز کیسے اچھی ہو جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب انہوں نے ہدایت نہ پائی اس کے ساتھ، ان کافر سرداروں نے جب قرآن کریم کو مان کر ہدایت نہ پائی، جب قرآن کریم کو اللہ کی کتاب تسلیم نہ کیا، فَسَيَقُولُونَ، تو عنقریب وہ کہیں گے هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ کیوں وہ قرآن کو جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس کو نہیں مان رہے، اور ان کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ جس کو ہم نہیں مان رہے وہ جھوٹ ہے، اور جس کو ہمارے علاوہ غریب قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اللہ کے ہاں بڑا مقام ملے گا، ہم ان کا مقام ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ کوئی خیر کی بات ہوتی تو جس طرح ہم دنیا کے اندر ان سے آگے ہیں، اگر کوئی دین کی بات ہوتی، خیر کی بات ہوتی، ہم اس میں بھی آگے ہوتے۔ یہ بڑا ایک دھوکہ ہوتا ہے مالدار شخص کو، وہ سمجھتا ہے کہ ہر خیر میرے لیے، یہاں تک وہ کئی دفعہ دعویٰ کر دیتا ہے اللہ پر، وہ کہتا ہے کہ یہ تو دنیا ہے، مجھے دنیا میں اتنا مال میرے پاس ہے، اگر آخرت ہوئی، میں تو آخرت کو نہیں مانتا، اگر آخرت ہوئی تو میرے پاس آخرت میں بھی زیادہ مال ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کافروں کا قول کہ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، سورہ مریم میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے؟ وقال لأوتین مالا وولدا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ضرور دیا جائے گا مال بھی اور اولاد بھی، یعنی کہاں؟ آخرت میں۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے اور کتنا بڑا بول ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مان رہا، اللہ کے رسول کو نہیں مان رہا،
اللہ کی کتاب اللہ کی وحی کو نہیں مان رہا، وہ نبی کو مسلمانوں کو تکلیفیں دیے جا رہا ہے اور ہر ممکن طریقے سے وہ نقصان پہنچا رہا ہے، اور پھر اس کو اپنے اندر اتنا اعتماد ہے، وہ کہتا ہے، اور آخرت کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے اگر آخرت ہوئی تو وہاں بھی میرے پاس بڑا مال ہوگا کیونکہ میرے پاس دنیا میں بڑا مال ہے، اور وہ کہتا ہے میں کبھی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ بہت بڑی غلط فہمی، بہت بڑا دھوکہ ہے، اتنا بڑا دھوکہ جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے مال، ان کی اولادیں تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ نے انہیں دنیا کے اندر بڑا مال دے رکھا ہے، بڑی اولادیں ان کی، یا آپ اس سے آپ جو ہیں وہ ان کو رشک سے نہ دیکھیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو چاہتے ہیں اللہ اس مال اور اولاد کو ان کے لیے عذاب بنا دیں۔ وتزہق انفسہم وہم کافرون، اللہ تو چاہتے ہیں جب ان کی جانیں نکلیں ان کو کبھی توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، یہ کفر کے اندر ہی جان دے دیں اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن یہ حقیقت کسی کو سمجھ آ جائے، شیطان یہ دنیا اس کے اندر اتنی رنگینی ہے کہ یہ دنیا انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی، شیطان انسان کو دھوکے میں مبتلا کر، وہ وقتی فائدہ دیکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ موضوع کئی جگہ پر بیان کیا، یہ بڑا قرآن کریم کا عام موضوع ہے کہ جو غریب لوگ ہیں تو کبھی کسی غریب کو کمتر نہ سمجھا جائے۔ کوئی بندہ مال سے اور مال نہ ہونے سے اچھا یا برا نہیں بن جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق پھیلا دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی اللہ کی اس شخص سے راضی ہونے یا راضی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 53، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، اسی طرح ہم نے فتنے میں مبتلا کر دیا بعض کو بعض کے ساتھ، بعض کو بعض کے ساتھ فتنے میں مبتلا کر دیا۔ کیا مطلب؟ یہ جو مالدار قسم کے لوگ ہیں یہ فتنے میں پڑ گئے ہیں۔ کن کے ساتھ فتنے میں پڑ گئے ہیں؟ غریب قسم کے لوگوں کو دیکھ کر فتنے میں پڑ گئے ہیں کہ اگر یہ ان میں کوئی خیر ہوتی، ان کے پاس مال ہوتا، دولت ہوتی، اقتدار ہوتا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب دنیا میں کچھ نہیں ہے تو آخرت میں بھی ایسے ہی ہوں گے، ہمیں دنیا میں ہمارے پاس بڑا مال ہے، آخرت میں بھی ہمارے پاس بڑا مال ہوگا اگر آخرت ہوئی۔ کہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ فتنہ ہم نے مبتلا کیا ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ فتنے میں۔ کیوں؟ لیقولوا، تاکہ یہ کہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمیں چھوڑ کر احسان کر دیا ہے؟ یہ سوال کریں، اور بعض سوال کے اندر انکار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیسے ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ فتنے میں مبتلا کیا، اس طرح کہ یہ سوال کرتے ہیں، اور سوال انکاری ہے، استفہام انکاری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہی غریب لوگ ہیں؟ اللہ نے ان پر احسان کر دیا اور ہم پہ احسان نہیں کیا۔ ہم زیادہ عقل مند ہیں، ہم زیادہ مالدار ہیں، ہم اقتدار والے ہیں، ہم ان سے کمتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا ان پر احسان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہم سے برتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی ہم سے برتر نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ غریب قسم کے مسلمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان رہیں، آپ ان کے ساتھ لگے رہیں۔ یہ جو غریب قسم کے لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ لگے رہیں۔ آپ اگلی آیت دیکھیں، یہی سورہ نعم کی، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جن کو یہ حقیر سمجھتے ہیں کافر لوگ، جب یہ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، بجائے اس کے کہ وہ سلام پیش کریں آپ انہیں سلام کہیں، نبی انہیں سلام کہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ سورہ کہف آیت نمبر 28، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگائے رکھیں اپنے آپ کو جوڑے رکھیں۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ غریب ہیں تو کیا ہوا، اللہ کے ہاں تو بڑا مقام ہے ان کا۔ اے نبی آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ لگائے رکھیں۔ ان کی خوش نصیبی کیا ہے؟ یہ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت دیکھیں، اگلا جملہ دیکھیں، وصبر، صبر کا مطلب لگائے رکھنا، ایک جگہ رہنا۔
آپ لگائے رکھیں، آپ نیچے ترجمہ دیکھیں، اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکار. نبی کا حکم ہے. کیا مقام ہے ان لوگوں کا اللہ کے ہاں. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھ جائیں، ان کو چھوڑ کر ان مالدار لوگوں پر نظر نہ کر دینا. یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کوئی افضل لوگ ہیں، یہ سردار قسم کے لوگ ہیں. ان غریبوں کو چھوڑ کر نظریں لمبی کر کے مالدار لوگوں کی طرف نہ لے جانا. ترید زینت الحیات الدنیا، کہ آپ دنیا کی زینت چاہیں. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اس کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. یہ مالدار لوگ ہمارے ذکر سے غافل ہیں. اللہ نے ان کو باقاعدہ اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. اللہ نے ان کو اپنے سے دور کیا ہوا ہے. آپ ان کی اطاعت کبھی نہ کیجیے گا، ان کافروں کی، ان مالدار لوگوں کی. جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اس کی کبھی آپ اطاعت نہ کریں، اور آپ نہ اطاعت کریں اس شخص کی جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. یہ مالدار لوگ مراد ہیں، کافر. واتبع ہواہ، جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے. وکان امرہ فرطا، جس کا کام حد سے بڑھنا ہے. تو آپ کبھی بھی اس شخص کی اطاعت نہ کریں، کبھی بھی اس شخص کی عزت نہیں کرنی ہے آپ نے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے کفار کے سرداروں کے پاس، اور آپ کی کوشش ہوتی تھی ہر وقت دعوت کی. تو عربوں میں قبائلی سسٹم تھا. ان کے ہاں یہ تھا کہ اگر کوئی سردار مسلمان ہو جاتا تو زیادہ تر اس کے جو پیروکار ہیں وہ اپنے سردار کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دعوت کے لیے ایک اسٹریٹجی آپ رکھتے ذہن میں کہ میں اگر یہ سرداروں کو میں اگر اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ جو عام قسم کے ان کے پیروکار ہیں یہ سب مسلمان ہو جائیں گے. اور کئی ایسے قبائل مسلمان ہوئے جن کے سردار مسلمان ہوئے. مدینہ منورہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا، آپ ہجرت سے پہلے آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا دعوت کے لیے. حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت سے جو سردار لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے. جب وہ سردار مسلمان ہوئے تو تقریباً سارے ہی مدینہ منورہ والے مسلمان ہو گئے. یہ عربوں کے یہاں قبائلی سسٹم تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی بعض دفعہ کہ آپ سردار قسم کے لوگوں کو دعوت دیں. آپ سردار قسم کے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے. وہ سردار قسم کے لوگ غریبوں کو پسند نہیں کرتے تھے. جیسے موضوع جاری ہے، وہ منہ چڑھاتے تھے جب بھی کوئی غریب آ جاتا مسلمان. تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں. عبداللہ بن ام مکتوم نبینہ صحابی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں نبینہ ہیں، غریب نبینہ صحابی، نہ آنکھیں ہیں، غربت ہے، لیکن ایمان والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیارے ہیں. تو وہ کوئی مسئلہ پوچھنے آگے، انہیں نہیں پتا کہ کوئی اہم مجلس جاری ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ کے ماتھے مبارک پر بل آ گیا. کیوں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو ان کا آنا اچھا نہیں لگا، اس لیے آیا کہ کافر لوگ محسوس کریں گے یہ اس غریب کی وجہ سے اٹھ کر نہ چلے جائیں. میری ساری محنت جو ہے وہ میری جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ میری محنت جو ہے وہ کام نہ آئے. آپ کے ماتھے مبارک پہ بل آ گیا. یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پوری صورت نازل فرما دی. اور آپ صورت کے الفاظ ذرا دیکھیے کہ اللہ کے ہاں کیا مقام ہے نیک شخص کا، چاہے وہ غریب ہو. اور اللہ کے ہاں یہ جو کافروں کے سردار ہیں وہ کتنے حقیر ہیں اللہ کے ہاں. آپ ذرا قرآن کریم کا انداز دیکھیے اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ انداز دیکھیے، ایک رب کا انداز کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو کیا اہمیت دیتے ہیں. فرمایا عبس وتولا، پوری صورت اللہ نے اتار دی. عبس وتولا کہ تیوڑی چڑھائی منہ موڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور یہاں تنبیہ کا انداز ہے. ان جاءہ الاعمى، اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا. وما یدریک لعلہ یزکى، آپ کو کیا پتا کہ وہ پاک ہوتا. بھئی جو ایمان لاتا ہے وہ آپ کے پاس کسی مسئلے کے لیے آیا ہے، وہ مسئلہ پوچھے گا تو وہ عمل کرے گا. وہ تو ایمان والا ہے، چاہے غریب ہے چاہے نبینا ہے. کیا ہوا؟ وہ آپ سے مسئلہ پوچھے گا تو اس کو پاکی حاصل ہوگی، وہ تزکیہ اس کا ہوگا، وہ عمل کرے گا. آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ پاک ہوتا. او یذکروا، یا اسے نصیحت ملتی، فتنفعہ الذکر، اور اس کو نصیحت فائدہ دیتی. مسلمانوں کو تو نصیحت فائدہ دیتی تھی. اما من استغنا، رہے وہ جو کہ مستغنی ہے، یہ مالدار قسم کے لوگ، سردار قسم کے لوگ. فانت لہ تصدی، آپ کی پوری توجہ ان پر ہے. ایسا کیوں ہے؟ تنبیہ کا انداز ہے. وما علیک الا یزکى، اگر وہ پاک نہ ہو آپ پر کوئی وبال نہیں ہے. یہ پاک بھی نہیں ہوتے، آپ کی باتیں سن کر ان پہ اثر بھی نہیں ہوتا، اور اگر اثر نہ ہو آپ پر کوئی وبال نہیں ہے. لیکن فرمایا واما من جاءک یسعى، لیکن جو شخص آپ کے پاس دوڑ کر آ رہا ہے، وہو یخشى، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہی، آپ اس سے بے رغبتی کرتے ہیں.
کیسا تنبیہ کا انداز ہے. پھر فرمایا اللہ نے کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں یہ ایک نصیحت ہے قرآن. فمن شاء ذکر، جو چاہے اس کو پکڑ لے. اگر ایک مالدار شخص نہیں پکڑتا نہ پکڑے، اللہ کی نظروں سے گر جائے، دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو جائے. اور ایک غریب شخص اگر اس نصیحت کو پکڑ لے، اللہ کے ہاں جو ہے وہ فرشتوں کے مقام کا حامل ہو جائے. جو چاہے اس نصیحت کو پکڑ لے. یہ نصیحت کیا ہے؟ فی صحف مکرمہ، یہ بڑے معزز قسم کے صحیفوں میں ہے قرآن. یہ قرآن کو ماننے والا شخص ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے. مرفوعۃ مطہرہ، یہ جو جس صحیفے کو یہ ماننے والا ہے وہ صحیفے بڑے بلند و بالا ہیں، بڑے پاکیزہ ہیں. قرآن بِأَيْدِي سفرہ، اور یہ یہاں سفرہ سے مراد فرشتے ہیں، یہ فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اس کو تو فرشتے چھوتے ہیں. لا یمسہ الا المطہرون کرام بررہ، جو بڑے معزز ہیں، بڑے نیک ہیں. تو آپ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے اصلاح ہوئی، آپ نے اس سے اپنی اصلاح فرمائی اور آپ نے اس کو برا محسوس نہیں کیا. آئندہ جب بھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بڑے پیار سے کہتے کہ اے وہ شخص جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان الفاظ کے ساتھ پکارتے، یا من عاتبنی فیہ ربی، اے وہ شخص جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر عتاب کیا. تو آپ جو ہیں وہ اس طرح کر کے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو خطاب کرتے ہیں. یہ بدبخت لوگ ہیں جو غریب مومنوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ یہ جو مجرم لوگ ہیں یہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، جب گھر جاتے تو بڑا خوش گھر جاتے، ہم نے بڑا مذاق اڑایا آج. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب بھی ان غریب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے یہ تو گمراہ لوگ ہیں. اللہ معاف کرے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ نے ان کافروں کو ان پر دروغہ بنا کے نہیں بھیجا تھا کہ تم دیکھو کون گمراہ ہے کون صحیح ہے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اللہ فرماتے ہیں آج قیامت کے دن یہی مومن کافروں کا مذاق اڑائیں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر دیکھ رہے ہوں گے. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا کافروں کو بدلہ دے دیا گیا ہے جو وہ دنیا کے اندر کرتے تھے، جو ان کی کارگزاری تھی، کیا ان کو اس کا بدلہ مل گیا ہے؟ تو فرمایا کہ ایک اور آیت کریمہ میں، چونکہ موضوع جاری ہے، ہمارے سامنے یہ حقیقت واضح ہونی چاہیے کہ جو اللہ کو ماننے والا ہے، چاہے دنیا کے اندر وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی کمتر کیوں نہ ہو، وہ کوئی کمتر نہیں ہے. ایک دفعہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا مقام 6 نمبر کے صحابی ہیں، غریب تھے لیکن بڑا مقام ہے، بہت عالم و فاضل، فقیہ اور اللہ کے رسول کے پیارے. ایک دفعہ درخت پہ چڑھے، پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں، تو بعض صحابہ کرام انہیں دیکھ کر ہنس پڑے کہ اتنی پتلی پنڈلیاں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم ان کی پنڈلیاں دیکھ کر ہنس رہے ہو، یہ اللہ کی قسم یہ پنڈلیاں اللہ کے نزدیک جبل احد سے زیادہ بھاری ہیں. ان کا اللہ کے ہاں مقام جبل احد سے زیادہ ہے. اللہ کے نیک بندے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ سورہ مومنون میں اللہ نے بیان فرمایا، سورہ مومنون آیت نمبر 108 109، جہنمی لوگ جہنم میں کہیں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال دے، اگر ہم نے دوبارہ یہی کام کیا تو ہم ظالم ہوں گے. اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیها، یہی پڑے رہو اور مجھ سے کلام بھی نہ کرو. اللہ جہنمیوں کی بات نہیں سنیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کا جرم بتائیں گے، تمہارا جرم کیا ہے؟ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا. دیکھیں میرے بندے کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو پیار کے ساتھ ان کو پکارتے ہیں، یہ میرے بندے ہیں. میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا، وہ کہتے تھے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ہمیں بخش دے، وارحمنا ہم پہ رحم کر، وانت خیر الراحمین آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں. فاتخذتموہم سخریا، تم نے انہیں مذاق بنا لیا. حتی انسوکم ذکری، حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا. کیسے؟ کہ جب کافر لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے تو اس مذاق اڑانے کے درمیان وہ ایمان لانا بھول جاتے،
اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے انہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تو دھیان نہ کرتے، وہ غریبوں کا مذاق اڑاتے، اور غریبوں کا مذاق اڑانا ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیتا تھا۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا، میں نے آج انہیں بدلہ دیا جن کا تم مذاق اڑاتے تھے، بما صبروا، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، انہم هم الفائزون، کہ وہ آج کامیاب ہیں۔ تو بہرحال ہمیں یہ سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں معزز شخص کون ہے، عزت والا کون ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں عزت والا ہے، ہمیں اسی کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کی عزت نہیں کریں گے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہ بدبخت کہتے تھے ایمان والوں کے بارے میں کہ اگر یہ قرآن خیر ہوتا تو یہ ایمان والے ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ وہ تو یہ کہتے تھے ایمان والوں کے بارے میں، اور ہم صحابہ کرام کے بارے میں بالکل اس کے الٹ بات کہتے۔ اگر دنیا میں کہیں بھی بدعت ہوتی ہے نا، کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے، کہتا ہے یہ نیک کام ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اگر یہ خیر کی بات ہوتی تو صحابہ ہم سے پہلے یہ کام کر لیتے۔ یہ کہتے ہیں اگر یہ خیر کی بات ہوتی تو وہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ کافر لوگ یہ کہتے ہیں، اور ہم مسلمان لوگ صحابہ کرام کا کیا احترام کرتے ہیں؟ اللہ نے اسلام کے اندر صحابہ کرام کا کیا مقام رکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں جب ہم کوئی بدعت دیکھتے ہیں، کوئی 40واں ہو رہا ہے، کوئی تیجا ہو رہا ہے، کوئی مزاروں پر جو ہے وہ معاملات ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر یہ کوئی خیر کی بات ہوتی تو صحابہ ہم سے سبقت لے جاتے۔ ہم بالکل ان کے الٹ بات کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں وہ سبقت نہ لے جاتے ہم پر، ہم کہتے ہیں ہم سے وہ سبقت لے جاتے۔ وہ تو اللہ کے بڑے برگزیدہ لوگ تھے، اور اللہ نے ہمارے لیے ان کے ایمان کو مثال بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ یہود و نصارہ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اور بدبخت لوگ جو ہیں، کافر لوگ، وہ مذاق اڑاتے تھے صحابہ کرام کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب کافروں سے کہا جاتا، منافقوں سے کہا جاتا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، لوگوں سے مراد صحابہ ہیں، تو کیا کہتے تھے وہ؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، وہ کہتے کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے، کافر اور منافق لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں الا انهم هم السفهاء، خبردار یہی بے وقوف ہیں، ولكن لا يعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں۔ تو کافروں نے کہا ایمان والوں کے بارے میں اگر یہ قرآن خیر ہوتا تو وہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے، کیوں نہیں قرآن کو مانتے؟ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب وہ نہیں ہدایت پائی انہوں نے اس قرآن کے ساتھ، تو عنقریب وہ کہیں گے ھذا افق قدیم، یہ تو بہت پرانا جھوٹ ہے، یہ تو بہت پرانا جھوٹ چلا آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اس قرآن سے پہلے حضرت موسیٰ کی کتاب بھی تھی، اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی تھی جو امام بھی تھی، رحمت بھی تھی۔ امام ہادی، رہبر، رہنما۔ اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کون سی چیز ہادی، رہبر اور رہنما ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑا امام، ہم کہتے ہیں ہم اپنے امام کی بات مانیں گے، سب سے بڑا امام اللہ کی کتاب ہوتی ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، یہ اس قرآن کو نہیں مانتے، اس قرآن سے پہلے حضرت موسیٰ کی کتاب بھی تھی، تورات، جو امام بھی تھی اپنے وقت میں اور رحمت بھی تھی۔ اب تحریف ہو چکی ہے اس میں، لیکن جب وہ تھی، جب اللہ نے اس کو نازل فرمایا، اور تورات کی یہ خوبی ہے کہ اللہ نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھا، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھ دیا تھا تختیوں میں، من کل شیء، ہر شے سے، موعظۃ، نصیحت، و تفصیلا لکل شیء، اور ہر شے کی تفصیل۔ تورات کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کا آپ عام انداز دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بہت جگہ قرآن کریم اور تورات کو اکٹھا ذکر کرتے ہیں، اور تورات کو بہت اہمیت کے ساتھ اللہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ نے تورات کو بھی فرقان قرار دیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا کیا، وضیاءً، اور روشنی عطا کی، وذکر للمتقین، اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت عطا کی۔ کیا؟ تورات کو فرقان قرار دیا، روشنی قرار دیا، مجسم روشنی، نور، اور ذکر قرار دیا۔ یہی قرآن کریم کی صفات بھی ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کو کیسے نہیں مانتے؟ اس قرآن سے پہلے تورات بھی تو تھی، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی تھی جو امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی، وَهَذَا کتاب، اور پھر یہ کتاب، یہ بدبخت اس کا انکار کرتے ہیں، اور یہ کتاب مصدق، تصدیق کرنے والی ہے تورات کی، پچھلی کتابوں کی، لسانا عربیا، واضح عربی زبان میں ہے، بڑی فصیح عربی زبان میں ہے، عربوں کو بڑی سمجھ آتی ہے، اس کا معنی بڑا واضح ہے، اپنے مفہوم میں بڑی واضح ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ، ایسی کتاب جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر حکیم و خبیر رب کی طرف سے اس کی تفصیل بھی بیان کر دی گئی ہے، اور یہ کتاب مصدق، تصدیق کرنے والی ہے، یعنی تورات کی اور پچھلی کتابوں کی، سب کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور مہیمن بھی ہے سب کتابوں پر۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی جو پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور پچھلی کتابوں پر مہیمن بھی ہے۔ ابھی 10 منٹ ہیں ابھی۔ اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے لسانا عربیا، واضح عربی زبان میں ہے، لینذر الذین ظلموا، تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ قرآن کو اللہ نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ قرآن ڈرائے، یا قرآن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائے کن لوگوں کو؟ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ظالموں کو ڈرایا جائے اللہ کے عذاب سے، وبشریٰ للمحسنین، اور نیکوکاروں کے لیے بشارت، نیکوکاروں کے لیے قرآن میں بشارت ہے، اور ظالم لوگوں کے لیے قرآن میں انذار ہے، عذاب کی باتیں ہیں، ڈرنے کی باتیں ہیں۔ جس نے نصیحت حاصل کرنے کی نصیحت حاصل کر لے، جس نے نہیں کرنا نہ کرے۔ اور یہ قرآن اللہ نے بڑا آسان بنایا ہے، بہت واضح اور آسان۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن مشکل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، اللہ معاف کرے، وہ قرآن سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے، نصیحت کے لیے، بشارت کے لیے، ایمان والوں کے لیے بشارت، اور جو نہیں مانتے ان کے انذار کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ اور سورہ مریم میں فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس کے ذریعے متقی لوگوں کو بشارت دیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور آپ جھگڑالو قوم کو ڈرائیں، اس سے ڈرائیں قرآن سے کہ ایک وقت آئے گا قبر اور پھر حشر اور پھر جہنم، اللہ معاف کرے۔ یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، یعنی پچھلی کتابوں کی، لسانا عربیا، عربی زبان میں ہے، واضح عربی زبان میں، لینذر الذین ظلموا، تاکہ ظالم لوگوں کو ڈرائے، وبشریٰ للمحسنین، تاکہ اور بشارت ہو محسنین کے لیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانا، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود حقیقی تسلیم نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کے قائل و فائل ہیں، اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہیں، جو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتے ہیں، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے، اس بات پر ڈٹ گئے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ زبان سے انہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہم اللہ کے علاوہ سب ہمارے دشمن ہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اگر ہمارا کوئی معبود برحق ہے، حقیقی معبود ہے تو اللہ ہے۔ زبان سے جب انہوں نے اس کلمے کو ادا کیا، پھر پوری زندگی اس کلمے کا پہرا دیا انہوں نے۔ استقامت بہت اہم ہے دین کے اندر۔ استقامت کا مطلب ہے کہ انسان ڈٹ جائے، اپنی جو انسان نے منہ سے ایمان کا کلمہ نکالا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، انسان پوری زندگی اپنے عمل سے اس پر ڈٹ جائے، انسان عمل سے ثبوت دے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ انسان کہے لا الہ الا اللہ اور پھر کبھی ادھر گردن جھکائے، کبھی غیروں سے ڈرے۔ انسان محمد الرسول اللہ کہے، پھر انسان جو ہے وہ اللہ اور رسول کے علاوہ کچھ اور لوگوں کے پیچھے چلتا رہے، کچھ اور لوگوں کی باتیں مانتا رہے۔ انسان
اللہ کو جو ہے وہ اپنا معبود کہے اور کہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور پھر وہ انسان گناہ بھی کرے، اللہ کی نافرمانیاں بھی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے، یعنی اپنے عمل سے پھر اس کا ثبوت دیا اور ہمیشہ پھر اس کا ثبوت دیتے رہے۔ اصل میں یہ دنیا یاد رکھیے، ہم لوگ، ہماری اصل میں خرابی یہ ہے، ہم لوگ جو ہے وہ دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں یہ دنیا ہماری جنت بن جائے، دنیا میں ہمیں ہر قسم کی خیر مل جائے، ہر قسم کی نعمت دنیا میں مل جائے، جو ممکن نہیں ہے۔ یہ دنیا اللہ نے آزمائش کا گھر بنائی ہے، اور جو بندہ کلمہ حق کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، آمنت باللہ کہتا ہے، ربی اللہ کہتا ہے یا ربنا اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیتا، اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے بار بار، کہ پتہ لگے کہ کس نے یہ کلمات سچے دل سے کہے ہیں اور کس نے جھوٹ بولتے ہوئے یہ کلمات کہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں آمنت باللہ، لیکن جب کوئی آزمائش آتی ہے وہ پھر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں منافقوں کے بارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں مومن نہیں ہیں، جتنے مرضی دعوے کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، کوئی مسئلہ آتا ہے کہ جہاں حق ان کے خلاف ہوتا ہے تو وہ اللہ اور رسول کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے دنیاوی فائدے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور ہم اطاعت کریں گے، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ایک گروہ پھر جاتا ہے اس کے بعد۔ جب کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، جب کبھی فائدہ دوسرے کو پہنچ رہا ہوتا ہے، سارا دین ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اب جھوٹی قسم اٹھانی ہے، جھوٹی گواہی دینی ہے، ہر جائز ناجائز طریقے سے اب جو ہے وہ دنیاوی مال جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، اللہ معاف کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، انہوں نے تو کہا تھا ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، انہوں نے کہا تھا وَأَطَعْنَا، ہم اطاعت کریں گے، پھر کیوں گئے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا فیصلہ سن لو، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، یہ بدبخت جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ فیصلہ کریں، یہ منہ موڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول کا فیصلہ نہیں مانتے، چونکہ ان کے خلاف ہوتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر حق ان کے ساتھ ہو تو گردن جھکا کے آ جاتے ہیں، جی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانیں گے، کیونکہ پتہ ہے کہ فائدہ ہوگا۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ ام ارتابوا، کیا یہ شک میں پڑ گئے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ ڈرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول ان پہ ظلم کریں گے؟ والعیاذ باللہ، مومنوں کا یہ کام نہیں ہوتا۔ مومن کا کام تو یہ ہے کہ جب اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے وہ کہے سمعنا واطعنا، اور جب بھی عملی طور پر اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے وہ اظہار کرتا ہے، عملی طور پہ ثبوت دیتا ہے۔ کوئی عدالت ہو، کوئی بڑے سے بڑا دنیا کا فائدہ ہو، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور یہ استقامت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اللہ نے نبی کو حکم دیا استقامت کا، فاستقم كما امرت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح استقامت اختیار کریں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ جنہوں نے توبہ کی ہے، جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، وہ بھی یہی کام کریں، وہ بھی استقامت اختیار کریں۔ ولا تطغوا، حد سے نہ بڑھنا، انہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو انسان منہ سے کہتا ہے آمنت باللہ، اور پھر جب دنیا میں آزمائش آتی ہے انسان پھر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے منہ سے آمنا کہہ دیں گے پھر ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ لازماً آزمائش ہوگی۔ یہ دنیا آپ یاد رکھیے آزمائش کا گھر ہے۔ یہ دنیا کبھی کسی کے لیے جنت نہیں بن سکتی، کبھی دنیا کو جنت بنانے کی کوشش نہ کریں۔ جنت اللہ نے انشاءاللہ ہمارے لیے آخرت میں رکھی ہے۔ دنیا میں آزمائش ہونی ہے، ہم نے جو منہ سے دعویٰ کیا ہے ہم نے اپنے عمل سے اس کو ثابت کرنا ہے، اور اس کا نام ہے استقامت۔ اور اگر اللہ معاف کرے کبھی ہم سے کوتاہی ہو جائے، کبھی شیطان کے پیچھے لگ جائیں، ہمارے باپ سیدنا آدم
وہ بھی بہک گئے تھے. کبھی اگر ہم بھی بہک جائیں تو اپنے باپ کی طرح ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور کوشش کریں ہم کہ ہم استقامت اختیار کریں. جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا جو ہم نے دعویٰ کیا ہے، ہم عملاً اس کو ثابت کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی خوف ان لوگوں پر اور نہ یہ غمگین ہوں گے. قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، جنت میں. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے بسبب اس کے جو وہ عمل کرتے تھے. تو استقامت کا بدلہ جنت ہے. استقامت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اور استقامت اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں موت کے وقت ان لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. دیکھیے انسان کے لیے موت کا وقت بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، ایک مسلمان کے لیے بھی. موت کے وقت وہ دنیا کو چھوڑ رہا ہوتا ہے. موت کی جی ایسے ہی جان کے تو انسان جو ہے وہ موت کے وقت ڈر ہوتا ہے، اسے تکلیف بھی اور ڈر بھی ہوتا ہے. تو اس وقت پھر فرشتے تسلی کے لیے نازل ہوتے ہیں. چلیں اذان کے بعد انشاءاللہ. یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی بہت زیادہ اعمال مطلوب نہیں ہے. اللہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ جو ہے وہ ان گنت قسم کے اعمال کرتا رہے اور بندے پر ہمیشہ برڈن ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے بعض چیزیں چاہتے ہیں اور اللہ کو بعض چیزیں بڑی پسند ہیں، جن میں سے ایک استقامت ہے. جو لوگ جو منہ سے دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا اور پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، وہ سوچ لیتے ہیں کہ میں نے منہ سے جو کلمہ کہا ہے میں نے اس کا پہرا دینا ہے. اللہ کو یہ لوگ بڑے ہی پسند ہیں. میں نے ذکر کیا کہ ان لوگوں کا مقام یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر مرتے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں. سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فصلت آیت نمبر 30، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یعنی موت کے وقت. اللہ تخافوا، یہ کہ خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کی بشارت حاصل کرو جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا دنیا میں. موت کے وقت فرشتے انہیں جنت کی تسلی دے رہے ہوتے ہیں. جس کو موت کے وقت فرشتے آ جائیں اور فرشتے سلام کریں، فرشتے خوشخبریاں دیں، تو اس کے لیے کیا موت مشکل ہوگی؟ اس کے لیے موت کتنی آسان ہو جائے گی. وہ اللہ کی ملاقات کا کتنا شوقین ہوگا. اور آپ یاد رکھیے کہ جو بندہ اللہ کی ملاقات کا شوقین ہوتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کے شوقین ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں. تو صحابہ کرام میں سے پتہ نہیں حضرت عائشہ نے کہ کس نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلمان بھی کئی دفعہ موت کی تکلیف کی وجہ سے وہ بعض دفعہ اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کر رہا ہوتا، اس کے دل میں ہوتا ہے کہ موت کی تکلیف ہوگی. آپ نے فرمایا یہ مراد ہی نہیں ہے اس سے. آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک بندہ مرنے والا ہوتا ہے مسلمان، تو مرتے وقت اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے نازل ہو کر انہیں بشارت دیتے ہیں، انہیں ان کا جو ہے وہ آخرت میں مقام ان کو جو ہے وہ یاد دلاتے ہیں، ان کے سامنے جنت کی نعمتیں کر دیتے ہیں. جب وہ دیکھتا ہے کہ مرتے وقت ابھی مرا نہیں ہے، وہ ابھی اس جو ہے وہ کیفیت میں ہے، نزا کی کیفیت میں، تو اسے جب فرشتے جو ہیں وہ جنت اور جنت کی نعمتیں دکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے ان نعمتوں کی طرف لے چلو، مجھے میرے رب کی طرف لے چلو. وہ اس وقت اللہ سے ملاقات کو محبوب جانتا ہے. وہ کہتا ہے میری رب سے ملاقات ہو جائے، میں فوت ہو جاؤں اس دنیا سے، تو پھر اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں. یہ مراد نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کہ موت کی تکلیف ہوگی، ایک انسان اس کی وجہ سے موت کو ناپسند کرے. تو یہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرنا نہیں ہے. حدیث میں ہے جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں. اور اس سے مراد کیا ہے کہ مسلمان کو مرتے وقت نعمتیں دکھائی جاتی ہیں فرشتوں کے ذریعے. وہ کہتا ہے کہ جو ہے میں اب دنیا سے چلا جاؤں اور میں جنت کی نعمتیں مجھے مل جائیں. وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے ملاقات کے مشتاق ہوتے ہیں. اور جب کافر مر رہا ہوتا ہے اس کو جہنم اور جہنم کا عذاب دکھایا جاتا ہے، وہ اس وقت پھر اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے اس کی ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے کسی بات میں تردد نہیں ہوتا، ایک بات پہ تردد ہوتا ہے کہ میرا نیک بندہ ہے، میں اس کی روح کیسے قبض کروں، اس کو تکلیف ہوگی. مجھے کسی بات میں تردد نہیں ہوتا. تردد تو اسے ہو
جس سے فیصلہ نہ ہوتا ہو. اللہ سے بڑا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں مجھے کبھی کسی بات میں تردد نہیں ہوتا. ہاں مجھے ایک بات میں تردد ہوتا ہے، اپنے جو میرے دشمن ہیں وہ تو جیسے مرے کھپیں، جیسے ان کو عذاب آئے، جتنی تکلیف ہو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کو اپنے مومن بندے کے بارے میں تردد ہوتا ہے کہ اب اسے موت آئے گی، اسے موت کی تکلیف آئے گی. پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پھر اس کا حل یہ کرتے ہیں کہ مرتے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور تو فرشتے کن لوگوں پر نازل ہوتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو استقامت اختیار کرتے ہیں. موت کے وقت زندگی میں، جو زندگی میں استقامت اختیار کرتے رہے. اور استقامت سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان نے جو اللہ سے وعدہ کر لیا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا، انسان اس وعدے کو نبھائے. بڑا مشکل کام ہے. نہیں اس کا نتیجہ ہوتا ہے نا. یہ جب ایک بندہ زندگی کے اندر استقامت اختیار کرتا ہے تو اس بندے کی موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے بدو تھے، مجھے جو ہے نا یہ بہت زیادہ احکامات یہ مجھ پر بہت بوجھ بن گئے ہیں، مجھے آپ کوئی مختصر بات بتائیے، مجھے کوئی مختصر بات بتائیے، میں اس کو پلے سے باندھ لوں گا. تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، مختصر 2 جملوں میں آپ نے فرمایا تم کو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ. چھوٹی سی نصیحت ہے، اس کے اندر دنیا جہاں کی خیر ہے. انسان جو اللہ سے وعدہ کرے، انسان کوشش کرے اس کو نبھانے کی. لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، نبھانے کی کوشش کرے. لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے، ایک حدیث میں. اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا وعدہ کیا ہے، انسان کوشش کرے اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے بسبب اس کے جو وہ عمل کرتے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. في رحمه تحلو الحياة شوقا